الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستو، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بڑے جرائم کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کے اندر عام طور سے اہل کتاب کا تذکرہ ہے، نصارہ کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے اہل کتاب میں یہودیوں کا تذکرہ بھی ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو یہودی کہلاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان کا جرم کس قدر بڑا تھا، جس کی وجہ سے کس طرح کا عذاب ان پر آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور ناحق نبیوں کو قتل کیا، اور ان لوگوں کو قتل کیا جو انصاف کا حکم دیتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ یہاں تین بڑے جرائم کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ یہود بے بہبود، ایک تو اللہ کی آیتوں کے منکر تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آیتوں سے مراد تورات ہے، انجیل ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر کے آئے تو یہودیوں نے انجیل کا انکار کر دیا۔ آیتوں سے مراد قرآن پاک بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر کے آئے تو قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہ پہلا بڑا جرم ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اور یہ بنی اسرائیل، یہ یہود، یہ وہ جماعت ہے جس نے نبیوں کو قتل کیا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم جو قتل کر رہے ہیں ناحق ہے، ان کو معلوم ہے، معلوم ہوتے ہوئے کہ ہم جو نبی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہتھیار اٹھا رہے ہیں، یہ ناحق ہے، ان لوگوں کو قتل کرنا ہمارے لیے کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جو انصاف کا حکم دیا کرتے ہیں۔ یہ تین بڑے گناہ، یہودیوں کے یہ تین بڑے جرائم، اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ، آپ ان کو سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، ایک دردناک عذاب کی خوشخبری۔ گویا کہ ڈانٹتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے، کیونکہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، عذاب ہے، ایک تکلیف کی چیز ہے، اس میں کیا خوشخبری ہے، لیکن اللہ ایک بطور مذاق کے
توبیخ کے، ڈانٹتے ہوئے، یہ ایک جملہ اللہ نے کہا آپ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے، یہودیوں کو ایسا عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ تین بڑے جرائم، یہود ایسی ہی جماعت تھی، ایسی ہی قوم تھی، گستاخ قوم۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ان کے لیے آسان، نبیوں کی شان میں گستاخی کرنا ان کے لیے آسان، جو انصاف پسندی کی بات کہتا ہے اسے مار ڈالنا ان کے لیے آسان۔ روایتوں میں آتا ہے جب انبیاء مبعوث ہوتے، بنو اسرائیل میں دعوت کا کام کرتے، تبلیغ کا کام کرتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے، تو یہ طیش میں آ جاتے، غصے میں آ جاتے۔ ایک دن میں یہودیوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا، ایک ہی دن میں۔ 43 کا مطلب 43، 40 پر 3 نبیوں کو یہودیوں نے ایک دن میں قتل کر دیا۔ غصے میں آ کر کے مار ڈالتے، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا۔ تو نبی پر نبی، نبی پر نبی جب قتل کرتے رہے تو کچھ اللہ والے اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ نیک لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے آ کر کے سمجھایا کہ تم جو کرتے ہو یہ ظلم ہے، یہ غلط حرکت ہے۔ تو انہوں نے اٹھ کر امر بالمعروف کا کام کیا، نہی عن المنکر کا کام کیا، اور سمجھایا تم جو کرتے ہو یہ غلط ہے۔ تو اب ان کے پیچھے پڑ گئے، یہ یہود ان کے پیچھے پڑ گئے، ان اللہ والوں کو، ان نیک لوگوں کو، ان اچھے بھلے لوگوں کو بھی مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا۔ تو ایک ہی دن میں 43 نبیوں کا کام تمام کیا۔ جب یہ اچھے لوگ کھڑے ہوئے تو ایک ہی دن میں، اسی دن میں شام تک 170 نیک لوگوں کو قتل کیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، یہ یہود وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ناحق نبیوں کو قتل کیا، اور یہ جو انصاف کا حکم دینے والے تھے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ ایسی ظالم قوم ہے یہود، اسی کی عادت ہے، آج تک بھی یہ قوم ظالم ہے۔ ظلم کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ یہ یہود جو بمباری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور بچوں پر، عورتوں پر ظلم اور بربریت، جس کو دیکھ کر ہم حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اور ان کے باپ دادا وہ قوم ہے جو نبیوں کو نہیں چھوڑی ہے، نبیوں کو نہیں بخشی ہے، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، آرے سے 2 ٹکڑوں میں انہوں نے بانٹ دیا ہے، چیر کر کے رکھ دیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ یہ ایسی قوم ہے یہ۔ اللہ کہتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، یہودیوں کو عذاب آئے گا۔ یعنی یہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی پنپتا نہیں ہے، ظالم کی کبھی ترقی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں کہ جو ظالم ہے، ظلم کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں ظلم کروں گا، میں جو چاہے کروں گا، آگے چل کر یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے گا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، ظالم کی نسل زیادہ دن تک نہیں چلتی ہے، نام و نشان اس کا مٹ جاتا ہے، نام و نشان اللہ اس کے مٹا دیتے ہیں۔ ظالم کی نسل آگے نہیں بڑھتی ہے، وہ اکیلا رہ جاتا ہے ظلم کرنے والا۔ ہو سکتا کہ ظالم کی کوئی نقل کر لے، کاپی کر لے، لیکن اس کی نسل نہیں چلے گی۔ ہاں، وہ شخص جو مظلوم ہوا، جس پر ظلم ہوا، اس نے اس ظلم کو برداشت کیا، اللہ اس کی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اسے ترقی دیتے ہیں۔ مثال میں علماء پیش کرتے ہیں،
یزید نے ظلم کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ سوچ کر کے چلا تھا کہ حسین کی اولاد کو ختم کر دوں گا، ایک بچہ نہیں بچے گا، ایک خاندان کا فرد نہیں بچے گا، یہ سوچ کر کے نکلا تھا، سب کو اس نے مار ڈالا، ایک فرد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرد بیمار ہونے کی وجہ سے وہاں شریک نہیں ہو سکے، ان کی جان بچی، اسی سے اللہ نے حسینی کو چلایا، اسی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو اللہ نے بڑھایا بڑھایا بڑھایا، آج تک حسنی اور حسینی آپ کو ملیں گے اس ایک فرد کی وجہ سے۔ بچا تھا کتنا؟ صرف ایک، خاندان کو اللہ نے چلایا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں، لیکن آج تک یزیدی خاندان نہیں ہے، ایک سے ایک مرتے چلے گئے، ختم ہوتے چلے گئے، اس کی نسل آگے نہیں بڑھی، اس کی نسل کو اللہ نے آگے نہیں بڑھایا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال لے لے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، ظالموں نے قتل کیا، ظالموں نے سازش رچی، کئی لوگ مل کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں حصہ لیے، لیکن کون ہے آج، کون نہیں ہے؟ عثمانی آپ کو ملیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے آپ کو کئی اللہ والے نظر آئیں گے، کئی علماء نظر آئیں گے، کئی خاندان آپ کو نظر آئیں گے، لیکن حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ آج ظالم کو اللہ آگے بڑھنے نہیں دیتا، اس کی ترقی نہیں ہوتی، اکیلا رہ جاتا ہے، اس کے خاندان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے، اس کی ترقی اللہ تعالی ہونے نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو آپ عذاب علیم کی خوشخبری سنا دے۔ یہ سوچتے ہیں ظالم کہ آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، ان کی ترقی نہیں ہے۔ کیا ہے ان کے لیے؟ آگے اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال غارت جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ جو عمل کرتے ہیں، جو اچھا عمل بھی وہ کرتے ہوں گے، لیکن ان کا عمل، اس کا بدلہ ان کو نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا۔ ان کے اعمال اکارت جانے والے ہیں، غارت جانے والے ہیں، ان کے اعمال کا ثواب برباد ہونے والا ہے، ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، اچھے عملوں کا بھی حصہ نہیں ملے گا، ان کے لیے تو عذاب ہے۔ کیوں؟ بڑا جرم انہوں نے کیا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو نبی کو قتل کرتا ہے، یا وہ جسے نبی قتل کرتے ہیں۔ جو نبی کو قتل کرتا ہے وہ بڑا مجرم، اور جسے نبی قتل کرے وہ بڑا مجرم۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نبی کو کوئی قتل کرتا ہے، ارے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں ہوتا، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایک معصوم کو قتل کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے، نبی کو قتل کرنے والا بڑا مجرم۔ اور نبی کو قتل کرنے والا بڑا مجرم اس لیے بھی ہے کہ نبی کون ہوتے ہیں؟ امت کے حق میں ہمدرد ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، مشفق ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ امت کا ہر فرد جنت جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے، اس کو اللہ کی رضامندی نصیب ہو جائے۔ اس قدر شفقت کے ساتھ نبی کام کو آگے بڑھاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسا ہمدرد نبی کو قتل کرنے والا بڑا مجرم، اور نبی جسے قتل کرے وہ بڑا مجرم۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کسی کو ناحق نہیں مارتے ہیں۔ اب نبی نے مارا ہے کا مطلب بڑا مجرم ہوگا تبھی تو مارا ہے۔ نبی پر اس نے تلوار اٹھائی ہوگی، نبی کو اس نے آنکھ سے آنکھ ملا کر کے انکار کیا ہوگا، نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی ہوگی، کفر اپنایا ہوگا، تکذیب اپنایا ہوگا، انکار کیا ہوگا، بڑا مجرم ہوگا، تبھی تو نبی نے اسے مارا ہے۔
اس لیے نبی جسے مارے وہ بڑا مجرم ہے، یا نبی کو جو مارے وہ بڑا مجرم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہودیوں کا ایک نقشہ کھینچا، اسے بتلانا یہ ہے، ایک تو اس زمانے میں جو یہودی تھے ان کو ان کے اوقات بتلانا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، کہ تم کیسی قوم ہو یہ بتلانا ہے۔ اور یہودیوں کا تذکرہ ہو یا اہل کتاب کا تذکرہ ہو یا مشرکین کا تذکرہ ہو یا مجرموں کا تذکرہ ہو جو قرآن پاک میں ہے، ہمارے سامنے اس کو کس لیے دہرایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ جرائم ہم نہ کریں، وہ گناہ ہم سے نہ ہو۔ یہودیوں نے آیتوں کا انکار کیا، اے مسلمانوں تم کسی آیت کا انکار مت کرو۔ یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ والوں کو قتل کیا، اے مسلمانوں تم کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی مت کرو، تم کسی اہل دل کی شان میں گستاخی مت کرو، تم کسی علم والے کی شان میں گستاخی مت کرو، اور تم کسی نبی کی شان میں گستاخی مت کرو، یہ سمجھانے کے لیے کہ تم دیکھو کہ تمہارا طریقہ، طور طریقہ، انداز کہیں یہودی انداز تو نہیں ہے، ذرا سمجھو اسے۔ ان یہودیوں کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہودیوں کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کی اس حرکت سے عبرت لو، اپنے آپ کو ایسے جرائم سے، ایسے گناہوں سے بچاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ جیسے انہوں نے ظلم کیا، ان کا نام و نشان کو اللہ نے مٹا دیا، تم اگر ظلم کرو گے تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ انہوں نے ظلم کیا، ان کے اعمال کا ثواب برباد ہو گیا، تم بھی اگر ظلم کرو گے، ناحق قتل کرو گے، ناحق کسی کے شان میں گستاخی کرو گے اور انکار سے کام لوگے، شریعت کے منکر بنو گے، سنت کے منکر بنو گے، تو تمہارے اعمال کا ثواب بھی غارت جائے گا، برباد جائے گا۔ اس عبرت کا سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس طرح کی آیتوں کو بیان فرماتے ہیں، کھول کھول کر عبرت لینے کے لیے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب